ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے نعمتیں خدا کی ہیں، اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری تھا، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا، تاکہ وہ رسول نہ صرف غریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے۔ فاقہ اس لیے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا، اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا۔ میرے امام کہتے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جب غربت اسلام کا مقدر ہے، غربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں۔ سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی۔ آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا، اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی۔ اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے۔ 27 اونٹ دے کر کے جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے، اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت قریب ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ، تجوریوں میں مال رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا، مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی۔ کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف 2 چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بلال حبشی جیسی ہستی نے مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مژدہ سنا ہے، تو عثمان غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، غریب کو بھیک میں جنت دی اور مالدار کو بیچ کر جنت دی، اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف بانٹنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں، اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ آؤ غربت کا خاتمہ کیسے ہو اس پر چند چیزیں۔ نمبر 1،
غربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے، بالخصوص نئی جنریشن کو، نئی نسل کو۔ لوگ کہتے ہیں غربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں غربت سے نکلے؟ ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑو تو بیمار مت پڑے رہو، بلکہ بیمار پڑو تو بیماری کا علاج کرو۔ بیماری آ جائے شکر کرو، شکوہ نہ کرو، علاج کرو۔ ایسے ہی غربت آ جائے شکوہ نہ کرو، اس کا علاج کرو۔ غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں، ہم تجارت کریں۔ مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں، بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا، اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو ہریرہ آئے تو بیت المال کے لیے 7 لاکھ درہم لے کر کے آئے اپنے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، ہنس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا، تو ہنس کر کے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتا ہے 7 لاکھ درہم لایا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے؟ تو آپ نے غصے میں کہا جذبات کے اندر 1 لاکھ 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 بتا کتنا ہوا؟ تو کہا 7 ہوا۔ تو کہا اتنا ہی لایا ہوں۔ ابو ہریرہ جیسی ہستی۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو پینشن کا سسٹم شروع کیا، وظیفے کا سسٹم شروع کیا۔ یہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں، یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے۔ ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی، جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لسٹ بناؤ تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے۔ تو لوگوں نے پہلے بدری پھر احد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا۔ فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا یہ لسٹ نہیں ہے، کہا پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پہلے اہل بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا، اور ازواج مطہرات کو سابقون الاولون مجاہدین کے برابر وظیفہ عطا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہل بیت سے نفرت نہیں تھی، بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے، اور اہل بیت سے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے کی ہے 14ویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا۔ آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہل بیت کو سامنے رکھا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دیں، تجارت کریں۔ اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے، بلکہ یہاں تک اللہ اکبر اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔